آپ لوگ اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے یہ بتایا کہ یہ احتجاج خدا نخواستہ بلوچستان میں کسی خون ریزی کے لیے نہیں ہے، نہ بلوچستان میں بدامنی کے لیے ہے، نہ ہم چاہتے ہیں یا ہم کوئی بہت بڑے جنگجو ہیں یہاں آ کے ہم نے بلوچستان اسمبلی کو قبضہ کیا ہوا ہے. ہم اس اسمبلی کے منتخب اراکین ہیں، ہم بلوچستان کے عوام کے نمائندے ہیں. بلوچستان کے عوام کے ساتھ 3 سالوں میں جو ستیلا پن جو سلوک ہو رہا ہے عمومی طور پر بالخصوص بلوچستان کا کوئی شہری بھی وہ اپنے آپ کو بلوچستان میں نہ تو ایک پہلے درجے کا شہری سمجھتا ہے، نہ اس کو وہ سہولیات حاصل ہیں، نہ اس کو اچھی تعلیم میسر ہے، نہ اس کو اچھی صحت کی سہولت میسر ہے، نہ وہ اچھی سڑکیں میسر ہیں، نہ اس کو ہیلتھ کا اچھا سا سسٹم میسر ہے. یہ وہ صوبہ ہے جس پہ پوری دنیا ہنس رہی ہے. یہ صوبہ ہے جس کی 1 کروڑ 20 لاکھ آبادی کے لیے سالانہ 500 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں. یہ وہ صوبہ ہے جس میں موجودہ حکومت نے 3 سال میں 1800 ارب روپے خرچ کیے ہیں. لیکن میں آپ کو الفیہ بتاؤں کہ ہمارے کسی کے بھی حلقے میں جائیں آپ کو تبدیلی نظر نہیں آتی. تبدیلی اس لیے نظر نہیں آتی کہ جو بجٹ ہے وہ عوام کے مقاصد اور مفادات کے تحت نہیں بنایا جا رہا، وہ چند افراد کے ذاتی مفادات کے لیے بنایا جا رہا ہے. ہم پہ یہ الزام ہے اور ہمیشہ وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی ذاتی اسکیم. بالکل ہم ذاتی اسکیم جو دیتے ہیں اس کا تعلق عوام میں سے ہے. ہم عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ہم مچھلی کی طرح ہیں، عوام ہمارے لیے آکسیجن اور ہمارا پانی ہے. لیکن آپ جو اسکیمات بنا رہے ہیں وہ عوامی اسکیمات نہیں ہیں، وہ عوام کے مفادات اور عوام کے جو ہے مسائل کو مد نظر رکھ کر نہیں بنائے جا رہے ہیں. آپ کے اسکیمات ڈرائنگ روموں میں بن رہے ہیں، آپ کے اسکیمات ڈرائنگ روموں میں سے آتے ہیں. خیالی اور تصوراتی اسکیمات بنانے والی پی ایس ڈی پی نے 3 سال کو بلوچستان میں ایک دفعہ پھر میدان جنگ بنا دیا ہے، میدان ماتم بنا دیا ہے، میدان رنج و غم بنا دیا ہے، میدان کربلا اور میدان علم بنا دیا ہے. یہ آپ کی غلط پالیسیوں کے باعث آج غزوہ بلوچستان اسمبلی یہاں پر ہو رہا ہے. یہ سارے اس غزوہ کے شریک سپاہی ہیں. یہ غزوہ کے سپاہی اپنے حق کے لیے آئے ہیں. یہاں پر غریب اور معصوم سپاہیوں کو، پولیس اہلکاروں کو یا انتظامیہ کے لوگوں کو آپ نوٹسز جاری کرتے ہیں کہ جائیں اور بندوق بردار ہو کر بلوچستان اسمبلی کے سامنے ہمارے کارکنوں کو خوف و ہراس میں پھیلائیں. نہیں جناب، جو پولیس کے ہمارے بھائی یہاں کھڑے ہیں وہ ان بختر بند گاڑیوں میں ان کا دل ہمارے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کی سوچ ہمارے ساتھ ہے. ان کی لاٹھی اور بندوق اگر ان کا بس چلے تو ان حکمرانوں کی طرف ہوگا جنہوں نے بلوچستان کو کربلا بنا دیا ہے. ہم بالکل یہاں پر اپنے کارکنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے حوصلے سے رہنا ہے، پرامن رہنا ہے. کوئی بندوق بردار ہمارے خلاف نہیں ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں گو کے ملازمت کی وجہ سے مجبور ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کرتے ہوئے، اس کی توہین عدالت کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ سارے راستے کھول دیے جائیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سارے راستے ابھی تک، اس طرف بھی دیکھیں اس طرف دیکھیں، آپ کو سارے راستے بند ملیں گے. ہم بلوچستان کے منتخب نمائندے ہیں، ہم کوئی خیراتی نہیں، ہم کوئی یہاں پر جو ہے غیر منتخب یا ہم جو ہے ڈیتھ اسکواڈ یا مافیا کے لوگ نہیں کہ ہم جب اسکیم مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی ذاتی اسکیم مانگتے ہیں. ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے اپنے درد، غم، رنج اور دکھ کو حل کرنے کے لیے. ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے اپنے معصوم بچوں کی تعلیم کے لیے. ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے کہ ان کے اسپتالوں میں مریضوں کو عزت اور شرف سے شفا دینے کے لیے. ہمیں انہوں نے منتخب کیا ہے کہ ہم سڑکوں پر ان کے بچوں کو حادثات سے بچائیں. انہوں نے ہمیں منتخب کیا ہے کہ ہم ان کے پیاسوں تک پانی پہنچائیں. لیکن آپ کی غلط اسکیمات، غلط پی ایس ڈی پی، پھر اس کے بعد پی ایس ڈی پی کو پورے سال اپنے دفتر میں بند کر کے رکھنا اور اس پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے آج بلوچستان کربلا بن گیا ہے. آج بلوچستان صف ماتم بچا ہوا ہے. اگر بلوچستان ترقی کرتا تو 4 مہینے میں 180 بدامنی کے واقعات نہیں ہوتے. آج آپ کے ہاتھوں سیکیورٹی فورسز اور آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے عام شہری جو ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں، وہ زخمی ہو رہے ہیں، اموات کا شکار ہو رہے ہیں. چاہے وہ تکلیف سیکیورٹی فورسز کو ہو رہی ہے یا بلوچستان کو عوام کو ہو رہی ہے، یہ غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے. جس دن بلوچستان کے عوام کی حکومت آئے گی، بلوچستان جنت نظیر تھا
بلوچستان جنت نظیر بنے گا. لیکن جب تک ایسے حکمران جو صرف ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر سیاست کرتے ہیں, بجٹ بناتے ہیں, بلوچستان مزید اندھیرے اور گہرائی کی طرف جائے گا. ہم نے آپ کو یہ اجلاس جاری رہے گا, یہ احتجاج صرف آج ختم نہیں ہوگا. بجٹ اگر وہ زبردستی طریقے سے پیش کریں گے, اس کے بعد بھی احتجاج ہوگا. تیار رہیے گا بلوچستان کے عوام. انشاءاللہ یہ غزوہ بلوچستان اسمبلی, اس کی فتح جو ہے انشاءاللہ آپ کے حقوق پر ہوگی.